السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، قال تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاری و مسلم۔ حمد و صلات کے بعد اربعین نویہ کی یہ 26 نمبر کی حدیث ہے، جس کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں کئی بار گزر چکا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرنے کا شرف حاصل ہے، اور ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر دن جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں جتنے پارٹس ہیں، جتنے جوڑ ہیں، ان سب پر اللہ کی طرف سے صدقہ واجب ہوتا ہے، اور اس صدقے کی ادائیگی مال سے نہیں، دولت سے نہیں، بلکہ بہت ساری نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کر دینا، صلح کرا دینا، یہ بھی صدقے کا کام ہے، اور کسی آدمی کو اس کے سواری پر یا اپنے سواری پر جو بے پیدل چل رہا ہو اس کو اپنے سواری پہ سوار کر لینا، یا کوئی آدمی اپنے سواری پر سوار نہیں ہو سکتا ہے، محتاج ہے، معذور ہے، یا کمزور ہے، یا عمر دراز ہے، اس کی ہیلپ کر دینا، اس کا تعاون کر دینا، اسے اس کے سواری پر بٹھا دینا، یا اپنے سواری پر جو انسان چل رہا اس کو بٹھا لینا، یا اس کے سامان کو اس کے سواری پر لاد دینا، یا کوئی انسان پیدل چل رہا ہے، بھاری بھرکم سامان لیا ہوا ہے، آپ اپنے سواری پر اسے اس کے سامان کو لاد کر اس کے منزل تک پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سارا کام صدقہ ہے، اور کہا پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے، اور ہر وہ قدم جو انسان مسجد کی طرف لے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ مختصر ترجمہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری قیمتی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جب بھی انسان صبح کرتا ہے، یعنی ہر دن انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر اللہ کی یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے عافیت کے ساتھ، اور اس کی سارے اعضاء صحیح سلامت ہیں، شکرانے کے طور پر اسلام نے ان کے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ دیا جائے۔ اور اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں، کار خیر ہیں جو صدقے کا کام کر سکتی ہیں۔ پیسہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے میں، جس طرح ہمارے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں پیسہ دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اگر بہت ساری نیکیاں ہیں جو اس حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں، اور دیگر بہت ساری نیکیاں ہیں، اگر انسان انجام دیتا ہے تو وہ صدقہ کا کام کر جائیں گی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور دیگر بخاری کی مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھ لینا ان تمام کی طرف سے کافی ہوگا۔ یعنی انسان اگر اللہ اکبر کہتا ہے 1 صدقہ ملے گا، سبحان اللہ کہتا ہے 1 صدقہ ملے گا، لا الہ الا اللہ کہتا ہے 1 صدقہ ملے گا، اور دیگر جو ذکر اذکار ہیں سب پر صدقہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو سارے جوڑ کی طرف سے صدقہ یہ 2 رکعت ادا ہو جا کر دیں گی، اور اسے دیگر اعمال کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جو دیگر اعمال کرے گا اس کو اور زیادہ اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بدن کی ہڈیاں اور جو جوڑ اللہ رب العالمین نے دی ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کے شکریے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر صدقہ اور خیرات کو واجب قرار دیا ہے۔ اور دوسری دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا، دو دلوں کو جوڑ دینا جو آپس میں رنجش رکھے ہوئے ہے، عداوت اور دشمنی ہے، ان کے درمیان دل دور ہو چکے ہیں، دلوں کے اندر نفرت بیٹھ چکی ہے، اس کو ختم کر دینا، دوریاں کو قربت اور نزدیکی میں بدل دینا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقے کا کام ہے، بلکہ اس کو اسلام کے اندر بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کہ باہمی آپ کے آپس کے جو باہمی تعلقات ہیں اس کی اصلاح کرو۔ اگر کسی کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے، نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، درار پیدا ہو گیا ہے، تو اس کو دور کرو آپس میں تعلقات بحال کر کے۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان اصلاح کرے زبان کے ذریعے سے، میٹھی گفتگو کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے انسان اپنے پوسٹ، جاہ و منصب کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جتنے بھی وسائل اور اسباب ہیں، معاشرے کے اندر جو بگاڑ لوگوں کی دوریوں کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، جو ایک ناسور کبھی بن سکتا ہے، اسے ختم کرنا کسی بھی طریقے سے، بلکہ اسلام نے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی ہے کہ دو دلوں کو جوڑنا ہے۔ اگر جھوٹ بولنے کی بھی نوبت آ جائے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ فلاں آدمی آپ کی تعریف کر رہا تھا، فلاں آدمی آپ کی بڑی عزت، فلاں جگہ عزت کے کلمات ادا کر رہا تھا، حالانکہ اس نے نہیں بولا ہے۔ تو یہ بھی سب کیا ہے؟ صدقہ کا کام ہے، اور یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ ایسے ہی اس حدیث کے اندر پتہ چلا کہ کوئی آدمی پیدل جا رہا ہو، یا کوئی آدمی اپنے سواری پر سوار نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، اس پیدل آدمی کو اپنے گاڑی پہ بٹھا لینا، اپنے سواری پہ بٹھا لینا، یا اس کا تعاون کر دینا، یا اس کے سامان کو لاد دینا، یہ بھی صدقہ کا کام ہے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ پاکیزہ صدقہ کلام، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ جو ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہیں، دعا اپنے لیے کرتے ہیں وہ بھی صدقے میں شامل ہے، جو اپنے بھائیوں کے لیے کرتے ہیں وہ بھی ہے، سلام کسی سے کر لیں، سلام کا جواب دے لیں، کسی کو ایسی بات کہہ دیں جس سے اس کے دل کے اندر خوشی اور سکون پیدا ہو جائے، یہ سارا کام کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے۔ یہاں تک کہ آپ تعاون اپنے مال سے نہیں کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے آپ اس کی سفارش کر دیں، یا آپ اپنے حق گوئی سے کسی کا تعاون کر دیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کے اندر داخل ہے، پاکیزہ کلام کے اندر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقہ، اور پاکیزہ کلمہ صدقہ ہے۔ تو آپ جو بھی میٹھی بات بولیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملیں، یہ بھی صدقہ کا کام ہے۔ تو صدقہ میرے بھائیوں صرف مال اور دولت سے نہیں ہوتا ہے، صدقہ آپ نیکیوں کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، لوگوں کا تعاون کرنے کے ذریعے سے، باہمی بھائی چارہ کا ماحول بنانے کے ذریعے سے، سماج کے اندر جو بگاڑ اور فساد پیدا ہو رہا ہے اس فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کے ذریعے سے آپ صدقہ کے کام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ مسجد کی طرف جو آپ کا قدم جا رہا ہے یہ بھی باعث اجر ہے، یہ بھی صدقہ کا کام کرے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ صبح کو یا شام کو مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سامان ضیافت تیار کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی مہمان نوازی کے لیے اللہ رب العالمین اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اور جب بھی صبح جاتا ہے یا شام کو جاتا ہے، جب بھی صبح جائے یا شام کو جائے، ہر بار اس کے جانے پر اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کے لیے سامان تیار کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جو تمہاری غلطیوں اور گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں اور تمہارے درجات کو اللہ کیا بلند فرما دیں؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ایسے وقت میں جب دل اور انسان کا نفس شاط محسوس کر رہا ہو، پریشانی محسوس کر رہا ہو، ایسے وقت میں مکمل وضو کرنا، ٹھنڈی کڑاکے کی ٹھنڈی میں یا بہت زیادہ گرمی کے موسم میں جب پانی بہت زیادہ گرم ہو، ایسے میں مکمل وضو کرنا۔ یا پھر اور آگے فرمایا مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم بڑھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو رباط ہے، یہی تو رباط ہے، یعنی رباط کہتے ہیں اسلامی سرحدوں پر قائم اور وہاں پر رہ کر کے اسلامی ممالک کی حفاظت کرنا۔ اس کے مترادف اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت بڑا جہاد کا کام ہے یہ،
اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نماز میں ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے مسجدوں میں آتا ہے، اس کے بعد جو زیادہ دور سے آتا ہے، یعنی جس کے گھر کی مسافت مسجد سے جتنی دور ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو اجر ملے گا، کیونکہ قدم اس کے زیادہ ہوں گے، درجات اس کے زیادہ بلند ہوں گے، نیکیاں زیادہ لکھی جائیں گی، گناہ زیادہ مٹائے جائیں گے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب تکلیف دہ چیز کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے کانٹا ہے، شیشہ ہے، پتھر ہے، پانی ہے، جو انسان کو ہر وہ چیز جو انسان کو پیدل چلنے والے کو، سواری پہ چلنے والے کو تکلیف پہنچائے، ان تمام چیزوں کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہٹانا یہ کار خیر ہے۔ اب جو لوگ سبب بنتے ہیں، گاڑی میں چل رہے ہیں، پانی پیا اور بوتل روڈ پر پھینک دیا، بسا اوقات کسی کو نقصان ہو جاتا، گاڑیاں پلٹ جاتی ہیں، لوگ بہت سارے کچڑے اور کوڑا لوگ اپنے گھروں سے راستے میں پھینک دیتے ہیں، یا گندے پانی کی نالی لوگوں کے گزرگاہوں پر ان کے گھروں کا پانی نکلتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ لوگوں کے لیے باعث ایذا ہے، تکلیف دہ ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ جہاں پر ہٹانا اور ختم کرنا، صاف کرنا یہ باعث اجر ہے، صدقہ کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کانٹا پھینکتا ہے، پتھر ڈالتا ہے اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے میں پھینکتا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے گناہ کا کام ہے، اور ایسی چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ صدقہ دیگر اعمال خیر سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جس طریقے سے انسان کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، ایسے ہی انسان کے جسم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، جو اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا ہے، جس سے انسان مختلف فائدے اٹھاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے جو طریقے اور وسائل بتلائے گئے ہیں اس کے ذریعے سے انسان زکوٰۃ اور صدقہ ادا کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں تکلیف دہ چیزوں سے جو راستے میں انسان پھینکتا ہے اس سے بچنا چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے، لوگوں کے دلوں میں جو نفرتیں اپنے بھائی کے تعلق سے پیدا ہو جاتی ہیں اس کو ہر ممکن ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو دیگر اعمال اس حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں جو صدقہ کا مقام رکھتے ہیں، اور خاص طور سے چاشت کی نماز، جو آج ہم لوگ ماہ مبارک میں سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ اعمال خیر کا مہینہ ہے، تو چاشت کی نماز کا بھی، جہاں ہم تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کریں، تاکہ بیک وقت اس دو رکعت نماز کے ذریعے سے ہمارے پورے جسم کے جوڑ کے عوض صدقہ ادا ہو جائے اور ہم اس سے آزاد ہو جائیں۔ اور چاشت کی نماز 2 رکعت 4 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو اس حدیث کے اندر باتیں بتلائی گئی ہیں انہیں اپنے زندگی میں تطبیق کرنے کی، عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔